مختار صاحب، تھینک یو ویری مچ آپ کے ٹائم کے لیے، اپنے شارٹ نوٹس پہ ہمیں ٹائم دیا. سر ریسنٹلی آپ امریکہ سے لوٹ آئے ہیں. فرسٹ ٹائم کافی عرصے بعد، سالوں بعد کہیں پہ عافیہ صدیقی کی اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات ہوئی. آپ بھی وہاں پہ گئے تھے سر. کس طرح کی وہ لوگ سوشل میڈیا پہ بہت ساری باتیں ہم دیکھتے ہیں سر، اس کے اوپر تشدد اور اس طرح کی باتیں سر. آپ وہاں پہ گئے سر، حقائق کیا ہے، کس حالت میں ہے، کیا سچویشن ہے سر وہاں پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ خیر. اصل میں ڈاکٹر عافیہ اس امت کی اس صدی کی مظلوم ترین خاتون ہے، اور اس کے اوپر جو تشدد ہوا ہے اس کا عشر اشیر بھی باہر عوام میں بیان نہیں کیا گیا ہے. گزشتہ 20 سال سے وہ ایک بدترین اذیت اور بدترین تشدد سے گزری ہے، اور 2 عشرے ہو گئے ہیں. اور میں حیران ہوں، یہ اس خاتون کی ہمت ہے، اس کی استقامت ہے، اس کا صبر ہے کہ نہ صرف وہ زندہ ہے بلکہ اس کو برداشت کر رہی ہے. یہ کلائیو اسمتھ جو ہیومن رائٹس کے بین الاقوامی وکیل ہیں، اور جو اس کیس میں بھی وکیل ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے، اور جنہوں نے 87 افراد کو گوانٹانامو سے رہا کیا ہے، یہ ان کے الفاظ ہیں کہ 87 افراد جو میں نے گوانٹانامو سے رہا کیے ہیں، ان کے اوپر اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر جو تشدد ہوا ہے، وائلنس ہوا ہے، اس سے زیادہ وائلنس اور تشدد صرف ڈاکٹر عافیہ پر ہوا. تو ڈاکٹر عافیہ جس کو کہتے ہیں نا، جس کے درد کو کسی نے سنا نہیں ہے، جس کے کرب کو کسی نے سنا نہیں ہے، اور کسی نے بیان نہیں کیا ہے، کسی نے اس کو سمجھنے کی، کسی نے اس کو سننے کی کوشش نہیں کی ہے. تو ایک بہت ہی مظلوم خاتون ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ وہ 2008 سے ایک ایسی جیل میں ہے امریکہ کی جو بدنام ترین جیل ہے، ایف ایم سی کالسویل، فیڈرل میڈیکل سینٹر کالسویل، اور جس کے ابھی بھی 3-4 ریپ کے انویسٹیگیشنز فیڈرل ایڈمنسٹریشن یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. اور جو ایک طرح سے ذہنی طور پر بیمار قیدیوں کا، جسمانی طور پر بیمار قیدیوں کا جیل ہے، اور جس میں تشدد جو ہے، وائلنس جو ہے، ہر قسم کا وائلنس، فزیکل وائلنس، سیکشول وائلنس، سائیکلوجیکل وائلنس، وہ روز کا ایک معمول ہے وہاں پہ. اور وہاں پہ جب ہم نے خود ان کو دیکھا تو ان کے سامنے کے اوپر کے جو 4 دانت ہیں مکمل طور پر جڑوں سے اکاڑ دیے گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں. ان کے سر جو ہیں اس کا اسکارف پٹا ہوا تھا، ان کے سر کے اوپر جو ہیں وہ کان کے پیچھے سے زخم تھا، جس سے وہ سننے میں بھی ان کو مشکل پیش آ رہی تھی. ان کے چہرے کے اوپر گہرے زخم جو تھے وہ مندمل ہو چکے تھے، لیکن اس کے گھاؤ جو تھے، اس کے جو نشانات تھے، وہ ابھی تک وہ نظر آ رہے تھے. وہ زنجیروں کے اندر ان کو لے جایا جاتا تھا. تو ایک ایسی جیل کے اندر انڈر 24 آورز وہ انڈر سرویلنس ہے. وہ 24 گھنٹے وہ کسی کے آنکھوں کے نیچے، کیمروں کے نیچے ہے. تو ایسی ایک بدترین قسم کی ڈپریشن کے اندر انہوں نے کھل کر کہا کہ یہ جیل جو ہے، یہ جیل نہیں ہے، یہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے. اور یہ جو عملہ ہے یہ بدترین قسم کا عملہ ہے، اور اس کے لیے اس نے لفظ استعمال کیا، ریپسٹ. تو ایک ایسی جیل کے اندر وہ بیچاری 15 سال سے، 2008 سے تو ہے، اور ایک بالکل ایک فیکٹ قسم کا کیس ہے جس میں کوئی فیکٹس نہیں ہے، فیکشن ہے سارا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ امت کی اس صدی کی سب سے مظلوم خاتون ہے. قرآن کی حافظہ ہے، ایک بے گناہ ہے، اور کراچی سے اغوا کی گئی. 5 سال تک، 5.25 سال تک وہ بالکل جبری گمشدہ تھی، اور پھر اس کے بعد اسے غزنی میں شو کیا گیا، اور اس کے اوپر نہ کوئی القاعدہ کا کیس ہے، نہ کوئی 9/11 کا ہے، نہ کوئی بم دھماکوں کا ہے، نہ کوئی ایکسٹریمزم کا ہے، نہ اور کسی اس میں ہے. وہ بیچاری جو ہیں وہ 9/11 کی وکٹم ہے، جو 9/11 کے بعد جس طرح بے گناہوں کو بڑے پیمانے پر اٹھایا گیا، اور وہ کولیٹرل ڈیمیج ہے وار آن ٹیرر سر کی. مختار صاحب، آپ نے اس کی فزیکل اس کے اوپر بات کی ہے، کہتے ہیں اس کے سائیکلوجیکل صحت کے اوپر بھی کافی اثر پڑا ہے، اس کی یادداشت بھی کافی حد تک کمزور ہو گئی ہے. آپ نے کیا پایا سر، کس طرح جب ان کی بات چیت یادداشت میں بالکل جب وہ ٹراما کی بات کرتی ہے، جب گزشتہ 20 سال سے، ظاہر ہے ایک ماں کے لیے سب سے تکلیف دہ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو اپنے بچوں سے علیحدہ کریں 20 سال تک، جس میں سے ایک بچہ سلیمان 6 ماہ کا لاپتہ ہے ابھی تک. اور وہ ہم سے بار بار پوچھتی رہی کہ سلیمان کیسا ہے. ہمیں بتایا سلیمان ٹھیک ہے، لیکن ہمیں خود پتہ نہیں سلیمان کہاں ہے،
سلیمان زندہ بھی ہے، اگر زندہ ہے تو آج 20-21 سال کا بچہ ہے، جی۔ نوجوان ہوگا، اور اگر قتل کر دیا گیا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہے کہ قتل کر دیا گیا ہے، اور وہ اپنی والدہ کا پوچھتی رہی ہے. والدہ 1 سال ہو چکے ہے، فوت ہو چکی ہے، ہم نے ان کو نہیں بتایا. اسی طرح باقی بچوں کا پوچھتے ہیں. تو ایک ماں کے لیے سب سے بڑا کرب تو یہ ہے کہ اسے آپ اپنے بچوں سے علیحدہ کریں، اور 1 سال نہیں 20 سال تک علیحدہ کریں، اور آپ ہمیں یہ اجازت بھی نہ دیں کہ ان کے بچوں کی تصویریں ہم ان کو دکھا سکیں. آپ ہمیں یہ اجازت بھی نہ دیں کہ وہ اپنی بہن سے گلے مل کر اپنا درد ہلکا کرے، روئے. یہ اجازت بھی آپ نے اپنی شیشے کے آر پار آپ نے اس کی ملاقات کرائی. ریسیور کے اوپر، ٹیلی فون ریسیور کے اوپر ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، اور شیشے میں ایک دوسرے کو دیکھتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کرب ہے، اور اس کی وجہ سے ان کی جو یادداشت ہے اس میں واضح طور پر ایک ڈیکے نظر آ رہا ہے. مرزا صاحب اپنی بہن ڈاکٹر عافیہ کو دیکھنے اور ان کی رہائی کی جو جدوجہد ہے اس کو تیز کرنے، اس کو ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے اپنے پرسنل کیپیسٹی میں ذاتی خرچ پہ وہاں پہ گیا تھا. لیکن میں نے وہاں پہ پاکستانی ایمبیسی میں تفصیل سے ان کو بریفنگ بھی دی، اپنے وکیل کو لے کے، ایمبیسیڈر کو، پاکستانی ایمبیسیڈر کو. بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے وزارت خارجہ کے پاس اور ہماری ایمبیسیز کے پاس بھی پوری معلومات نہیں ہیں. اور میں ٹرکش ایمبیسیڈر نے مجھے دعوت دی تھی ڈنر کی، میں وہاں گیا، میں نے ان کو بھی بریف کیا، ان سے بھی ریکویسٹ کی کہ وہ بھی عافیہ کی رہائی میں کردار ادا کریں. میں یو این مشن گیا، اور یو این مشن میں جو پاکستان کے نمائندے ہیں منیر اکرم، ان کو میں نے پہلے بھی خط دیا تھا سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشن کے نام. تو میں نے ان کو بھی ریکویسٹ کی کہ وہ بھی اس حوالے سے اپنی کنٹریبیوشن کریں، اپنی کوشش کریں، جدوجہد کریں. اسی طرح میں امریکن مسلمز، ڈاکٹر یاسر قاضی بہت بڑا نام ہے، ان کے مسجد میں میں نے خطاب کیا. عمر سلیمان کی مسجد میں جمعے کی نماز میں شریک کیا، اور وہاں پہ بات ہوئی. اور اسی طرح جو امریکن مسلمز پالیٹکس میں ہیں، امریکن پالیٹکس میں، ان سے بھی میری ملاقاتیں، بات ہوئی. وائس آف امریکہ کے ہیڈ کوارٹر کا میں نے دورہ کیا، وہاں بھی 2 دن میں نے بات کی. تو ڈپلومیٹس اور میڈیا پرسنز جو امریکن مسلمز کے اسکالرز اور پالیٹیشنز، ان سے ایک سے کہہ سکتے ہیں کہ ایک لیزان ڈیولپ ہوا، ایک بانڈ جو ہے وہ بن گیا، اور انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا، کمٹمنٹ کی کہ ہم انشاءاللہ جدوجہد کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں اپنی طور پر، انہوں نے شروع بھی کر لیا. سر آپ چونکہ ایک زبردست بولتے ہیں، ہیومن رائٹس کے اوپر بھی بولتے ہیں سر. عافیہ سے ہٹ کے اگر بات کریں سر، مسنگ پرسنس کا بڑا ایشو ہے سر پورے ملک میں. سر آپ چونکہ اس کے اوپر بہت زیادہ بات بھی کرتے ہیں سینٹ میں، آپ نے سنا سر کیا ہو رہا ہے سر مسنگ پرسنس کے اوپر ہمارے صوبے میں بھی؟ دیکھیں، کافی یہ زیادہ مسنگ پرسنز نہیں ہیں، یہ انفورس ڈس اپیئرنس ہے. مسنگ تو یہ ہے کہ بندہ لاپتہ ہے اور کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے. انفورس ڈس اپیئرنس یہ ہے کہ حکومتی اداروں نے ایک شخص کو بغیر الزام کے، بغیر وارنٹ کے اغوا کیا ہے. اسے عام پریزن کے بجائے سیکرٹ پریزن، خفیہ جیل کے اندر رکھا ہوا ہے. ان کو وکیل کا حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو دلیل کا حق نہیں دے رہے ہیں، ان کو اپنے رشتہ داروں سے ملاقات اور رابطے کا حق نہیں دے رہے. اور یہ جو جبری گمشدگی ہے، یہ سالوں کے اوپر محیط ہے، اس کو کہتے ہیں جبری گمشدگی. اور یہ پاکستان میں یہ جبری گمشدگی یہ ہزاروں کی تعداد میں میرے پاس قبائلی علاقوں کے، خیبر پختونخوا، سوات، پنجاب سے، اسلام آباد سے، لاہور سے، سندھ سے، بلوچستان سے بڑے پیمانے پر خواتین، بچے، بوڑھے رابطہ کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے جگر گوشے، ہمارے عزیز وہ لاپتہ ہیں، وہ جبری طور پر گمشدہ ہیں، ان کی رہائی کے لیے کردار ادا کریں. بیرون ملک سے لوگ رابطے کرتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار جو ہے پاکستان میں انفورس ڈس اپیئرنس کا شکار ہیں. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 9 لائف اینڈ لیبرٹی کی گارنٹی دیتا ہے. کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 10A وہ گارنٹی دیتا ہے رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کا. یہ دستور کو کچلنا ہے، دستور کو روننا ہے اپنے پاؤں تلے. اسی طرح یونائٹڈ نیشن نے انفورس ڈس اپیئرنس کو کرائم اگینسٹ امیونٹی قرار دیا ہے. یہ ہیومن ٹریجڈی ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ ریاستی دہشت گردی ہے. اس کی بالکل کسی مہذب معاشرے میں جہاں جمہوریت ہے، جہاں پارلیمنٹ ہے، جہاں دستور ہے، جہاں عدالتیں ہیں، وہاں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ تو ایک چیلنج ہے، ایک تپڑ ہے عدالتوں کے چہرے کے اوپر، پارلیمنٹ کے، دستور کے، جمہوریت کے منہ کے اوپر. اس لیے یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر، اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے. تو میں اس کے خلاف پارلیمنٹ کے فلور پر بھی، اور اب یہ جو تحریک ہم نے شروع کی ہے، یہ ہے ڈاکٹر عافیہ کی رہائی، جبری گمشدہ افراد کی بازیابی.
انشاءاللہ یہ تحریک ہے، اس کو ہم پاکستان کے ہر گاؤں کی، ہر محلے کی تحریک بنائیں گے، ہر پاکستانی کی تحریک بنائیں گے۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم پاکستان کو آزاد کرائیں گے۔ ہم نہ ملک کے اندر کسی کو یہ اجازت دیں گے کہ وہ عباد اللہ ہے، دستور سے، قانون سے بالاتر ہے، نہ ملک سے باہر کسی کو اجازت دیں گے کہ وہ ہمیں غلام بنائیں اور ہماری آزادی کو سلب کرے۔ پاکستان عوام کا ہے، پاکستانیوں کا ہے، اور یہاں پہ دستور، جمہوریت اور قانون کے مطابق اور عدالتوں کے اندر حق انصاف، اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں گے۔ تو اس کی انشاءاللہ ہم نے ایک طاقتور تحریک کل سے پشاور سے شروع کی، اور یہ جاری رہے گی جب تک ڈاکٹر عافیہ کی رہائی نہ ہو جائے اور جب تک تمام جبری طور پر گمشدہ افراد اپنے گھروں کو واپس نہ جائیں۔ سر صاحب، چونکہ پولیٹیکلی ایک ملک عجیب کشمکش صورتحال ہے یہاں پہ، تو جماعت اسلامی ایک کہاں پہ کھڑی ہے؟ دوسری سر، کیا الیکشن آپ سمجھتے ہیں سر وقت پہ ہوں گے؟ جماعت اسلامی عوام کے ساتھ کھڑی ہے، جماعت اسلامی مافیا کے خلاف کھڑی ہے، جماعت اسلامی میں جو بیرونی مداخلت ہیں اس کے خلاف کھڑی ہیں، جماعت اسلامی مہنگائی کے خلاف کھڑی ہے، جماعت اسلامی اس ملک کے اندر ٹارگٹ کلنگ اور دہشت گردی کے خلاف کھڑی ہے، جماعت اسلامی اس ملک میں اسلام کی، جمہوریت کی، پاکستان کی عوام کی، غریب عوام کی آواز ہے، ان کی ترجمان ہے، ان کی احساسات اور جذبات کو زبان دے رہی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی جدوجہد، آپ دیکھیں کل کراچی کے اندر بھی بہت بڑا پروگرام ہوا ہے، اور کل پشاور کے اندر بھی بہت بڑا پروگرام ہوا ہے، اور کل پورے ملک میں ہماری جو ہیں وہ کراچی کے حقوق کے، کراچی کے مینڈیٹ کے تحفظ کے لیے مظاہرے ہوئے ہیں۔ تو ہم عوام کی زبان بولتے ہیں، ہم پاکستان کی زبان بولتے ہیں، ہم جمہوریت کے لیے کھڑے ہیں، ہم اس وطن کی آزادی اور خوشحالی، وقار اور خود مختار کے لیے کھڑے ہیں، اور ہم مافیاز کے اور بیرونی جو انکروچمنٹ اور نان الیکٹڈ فورسز ہیں ان کے خلاف کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ یہ کھڑے رہیں گے۔ الیکشن کے بارے میں جہاں تک آپ نے پوچھا ہے، الیکشن کوئی گنجائش نہیں ہے کہ 12 اکتوبر سے الیکشن کو ڈیلے کر دیا جائے۔ ہر صورت میں 12 اکتوبر سے پہلے الیکشن کرنے ہوں گے۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو جو قوتیں اس کے راہ میں روڑے اٹکائیں گے وہ آرٹیکل 6 کے تحت غداری کے مرتکب ہوں گے۔ سر، اگر الیکشن وقت پہ ہوں گے تو جماعت اسلامی کی کیا پوزیشن ہوگی سر؟ سولو ٹائپ پہ الیکشن پہ جائیں گے، یا کوئی ایسی پارٹی ہے جس کی جماعت اسلامی کے ساتھ اس کے ساتھ اتحاد کر دیکھیں، سکتی ہے؟ جماعت اسلامی نے عوام کو بتا دیا ہے کہ ہم نے ماضی میں اتحادیں بھی کر دی ہیں، لیکن وہ ساری اسٹریٹجی نتائج نہیں دے سکی ہے۔ اب ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ آپشن صرف جماعت اسلامی ہے، حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ آپ نے دائیں اور بائیں، اور آپ نے نئے اور پرانے، اور آپ نے ادھر اور ادھر کی ساری پارٹیاں آزمائیں۔ ان پارٹیوں نے سوائے مایوسیوں کے، سوائے غلامی کے، سوائے کرپشن کے، سوائے مہنگائی کے، سوائے دکھ، درد اور تکلیفوں کے عوام کو کچھ نہیں دیا، آپشن ہی نہیں بچائے، حل ہی نہیں بچائے سوائے جماعت اسلامی کے، جو کہ انٹرنل ڈیموکریسی رکھ رہا ہے، جس کے اندر میرٹوکریسی ہے، جو للی وائٹ پارٹی ہے، بالکل کلین اور ٹرانسپیرنٹ پارٹی ہے، جس کے اوپر کرپشن کا کوئی داغ نہیں ہے، جو بلینز آف روپی سالانہ آپ کے پاکستان کی الخدمت کے پلیٹ فارم سے خدمت کر رہی ہے، بغیر ریاست کے، ریاست سے بڑھ کر خدمت کر رہی ہے، جو کہ پاکستان کی قومی وقار، آزادی اور خود مختاری کے لیے کھڑی ہے، جس کے اندر خوف نہیں ہے، جس کے اندر ڈر نہیں ہے، جو غریب عوام کی بات کرتی ہے۔ تو آپشن جماعت اسلامی ہے، حل جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے نام سے، جھنڈے سے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اور جماعت اسلامی کے انتخابی نشان ترازو سے انشاءاللہ ہم الیکشن میں عوام کے پاس جائیں گے۔